حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 9 قسم کے برے شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ وہ 9 قسم کے برے یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر شرعی رہنمائی فرمائی، وہاں پر بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اس سے بھی رہنمائی فرمائی۔ ماں باپ کی خدمت، عزت کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں مت جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا، ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا، اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار تو ان دنوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام نے ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ فرمایا کہ 4 شخصوں کی تعظیم کیجیے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، قرآن کی خاطر سفر کیا، دین کی علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسری مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد یا عورت کہ جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے قابل ہے، اور معاملے میں مذہب کی کوئی بھی قید نہیں، خواہ وہ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو مسلمانوں کو انسانیت کی بنیاد پر احترام لازمی کرنا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے موقع بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابو بکر کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی۔ ان کی والد کا نام کیلا بنت عبد العزیٰ تھا اور وہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر چکی تھیں۔ جب قتیلہ مدینہ آئی تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی تحائف لے کر آئی۔ یہ تحائف کپڑے اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور وہ دین اسلام میں نہیں تھیں۔ اس لیے حضرت اسماء نے سوچا کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا۔ تذبذب کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہیں اور وہ میرے پاس آئی ہیں اور تحائف لائی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، اور اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے حقوق کو ادا کرو۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں چاہے والدین غیر مسلم ہوں۔ اسلامی رشتہ داری اور حوصلہ رحمی کو بہت اہمیت ہے۔ اگر رشتہ دار دین اسلام پر قائم ہوں، ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا وہ ہے حاکم وقت، جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔
بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نوجوان بولنے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ٹھہرو، تمہارا بڑا کہاں ہے؟ بابالا شعیب الایمان۔ بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کو عمر بڑھا دیں گے جو بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ بہاوالہ ترمذی شریف۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے بال سفید کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آئے اور بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بال کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی، تجربات، فرامانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کی نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، کیونکہ یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اس طرح ایک اور حدیث کے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں وقت آخر میں آئیں گی جو کبوتروں کے پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گی اور وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے سر کے بالوں کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور اس کا کچھ حصہ بچا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا، یا تو سارا سر منڈواؤ یا تو سارا سر چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم میں جوان اور بوڑھے سارے لوگ شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت اور احترام کریں، اور سفر کی کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی بھی بوڑھا یا بزرگ مل جائے تو اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے، اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ان کو سلام کریں، ان سے بیٹھنے کا کہیں، اس کے پاس کوئی سامان ہے تو اسے خود اٹھا کر اس کی مدد کریں، اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر عزت اور اس کی دعائیں لیں۔ مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید بالوں والے بندے کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی ادب، تذبذب، عزت، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کے وقت انسان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے 9 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان پر راضی ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے، اور ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے
تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے دنیا سے رخصت ہوا جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ایمان، استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، بوڑھوں کی خدمت کرنے والے۔ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث میں ان کے لیے بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ان کی زبان میں کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تباہی ان کے لیے ہے جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کی پابند بوڑھے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں ان کے لیے موت کے بعد کلمہ طیبہ جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی ذات سے معمور ہوتے ہیں، موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں ان کے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کی موت کے وقت ان کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کے حافظ اور قاری۔ ایسے بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ ہیں یا اس کے قاری ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزارا ہے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ قرآن کے ساتھ رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے جو ان کی موت کے وقت بھی جاری رہتا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں ان کے لیے موت کے وقت میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگیں۔ بحوالہ مسند احمد۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 7، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں یہ کیفیت ان کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ حج کیا اور عمرہ کرنے والی بوڑھی افراد جنہوں نے حج و عمرہ کیا اور وہاں پر اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت مانگی ہو اور توبہ کی ہو تو ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقبول حج عمرہ جنت کی بشارت ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 9، نیک اولاد چھوڑنے والے۔ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کی تربیت دی، نیکی کے راستے پر چلایا، ان کے لیے موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو ان کے لیے دعائے خیر کرے۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بڑے افراد کو اس سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بوڑھاپے میں اللہ کی رحمت کے
طلبگار رہیں۔ ناظرین، بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، انسان قوت جواب دے جاتی ہے، دنیاوی دلچسپیوں کا جگہ آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے، اور یہی وقت جب بندہ اپنے گزرے ہوئے اعمال پر غور کرتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کاش زندگی نیک اعمال میں گزارتا، اور اس لیے بڑھاپا دراصل اللہ کی طرف پلٹنے اور توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند فرماتا ہے جو اپنی جوانی میں بھی عبادت کرے اور بڑھاپے میں بھی اللہ کے حضور جھک جائے۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں سب سے پہلے نماز کی پابندی آتی ہے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس طرح قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی میں دل لگانا اور بڑھاپے کو نورانی بنانا، اس عمر میں صدقہ و جاریہ خیرات کرنا، یتیموں مسکینوں محتاجوں کی مدد کرنا آخرت کے خزانے جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو بجھاتا ہے اور جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ بڑھاپے میں توبہ اور استغفار پر مداومت ضروری ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اسی توبہ کے ذریعے پرانے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں اولاد کو دین کی تلقین کرنا، نیک نصیحت کرنا اور اپنی زبان کو جھوٹ غیبت اور لغو باتوں سے بچانا شامل ہے۔ اس عمر میں انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو اور اللہ کے حضور اس حال میں جائے کہ زبان پر کلمہ طیبہ ہو۔ لہٰذا بڑھاپے میں زیادہ سے زیادہ نفل عبادت، دعائیں، درود شریف اور دلوں کو جوڑنے والے اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ یہ سب اعمال آخرت میں روشنی اور جنت کی نعمتوں کا باعث بنیں گے، اور یہی بڑھاپے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور بڑھاپے میں نیک اعمال کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ یہ عمر انسان کے لیے آخرت کی تیاری کا آخری موقع ہوتی ہے، کیونکہ جوانی میں غفلت اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ان کی تلافی، ان کا بہترین وقت بڑھاپا ہے۔ اس عمر میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا دل نرم اور دنیا کی محبت سے کچھ حد تک خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑھاپے میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، خاص طور پر ایمان پر خاتمے اور قبر و آخرت کی آسانیوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے یہ وقت ذکر الہی، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کا ہے، تاکہ زبان ذکر سے تر رہے اور دل ایمان کی روشنی سے آباد ہو۔ بڑھاپے میں اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر بندہ اللہ کے پاس حقوق العباد کے بوجھ کے ساتھ گیا تو کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اور والدین کے لیے بڑھاپا اولاد کی اصلاح اور ان کے لیے دعاؤں کا بہترین وقت ہے، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کے حقوق میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس عمل میں حج اور عمرہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر استطاعت ہو تو، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا کر انسان کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، لوگوں کی مدد کرے، صلح رحمی کرے اور اپنے اخلاق کو نرم کر رکھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ وزن دار چیز قیامت کے دن اچھے اخلاق ہوں گے۔ بڑھاپا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں، بلکہ اپنی آخرت کو سنواریں، اپنے رب سے لو لگائیں، اس کی رحمت پر بھروسہ کریں اور اپنے ہر لمحے کو نیک اعمال میں گزاریں، تاکہ موت کے وقت فرشتے ہمیں خوشخبری دیں کہ ایک پاکیزہ روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سال میں وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔